ربكما تكذبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو انٹروڈکشن پڑھا تھا قرآن کا، اور اس کے علاوہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ رب کا میننگ بھی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، اپنے محدود ذہن کے حساب سے، کیونکہ اللہ تو لا محدود ہے، اس کو جو ہے ہم کسی بھی طرح اس کی تعریف نہیں کر سکتے ہم۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم اب تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو اب اس کے آگے جو پورا قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کا رستہ ہے، وہ ہدایت کا پاتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں ہمیں بتایا ہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں ہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت۔ سورہ بقرہ کے سے مراد گائے کے ہیں۔ تو جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو ان کے نام ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر اسی چیز کی ڈسکشن ہوگی، یہ صرف ایز اے نشانی کے طور پر ان کے نام رکھے گئے ہیں صورتوں کے۔ اور یہ الف لام میم جو ہے یہ وزن کو بیلنس کرنے کے لیے لوگ تب کے عرب کے لوگ بھی شاعری میں بھی اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے وہ پہلے بھی واقف تھے، نہیں تو وہاں پہ بھی وہ یہ اعتراض کرتے کہ یہ کس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ اللہ کی کتاب ہے نہیں کوئی شک، لا ریب فیہ، اس میں ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کہ پیچھے ہم نے ہدایت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کتاب ہدایت کی دے دی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے صرف اور صرف متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہے؟ پرہیزگار جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں۔ تو کون لوگ ہیں وہ متقین؟ اب آگے اللہ تعالیٰ وہ بھی ڈیفائن کرے گا کہ متقین کون ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا۔ اب یہاں پہ غیب پر ایمان، غیب ہر وہ چیز ہوتی ہے کہ جو یا تو پردے پس پردہ ہے، یا وہ انسان کی 5 سینسز کے اندر وہ چیز نہیں آ سکتی، اس کو ہم غیب کہتے ہیں۔ جیسے میٹا فزکس کا جو کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو 5 سینسز میں انسان کے نہیں آتی، جیسے اللہ خود ہے کہ وہ انسان کی سینسز میں نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ فرشتے ہیں، وحی ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب بھی ہمارے لیے ایمان بالغیب بھی ہے، کہ ہم اس پہ ایمان لا رہے ہیں کہ ہاں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ ہم نے اس کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم ایمان لاتے ہیں نبی پہ کہ واقعی وہ اللہ کے آخری رسول تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے غیب ہے۔ یہ تب کے صحابہ کے لیے بھی غیب تھا، کیونکہ وہ دیکھتے تو نہیں تھے نا کہ فرشتہ آ کے جو ہے وہ وحی کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں نماز کو، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا اور قائم کرنا ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ قائم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ اس چیز کو لے کر چلنا، اور دوسری اس میں چیز ہوتی ہے کہ اس کو اپنے ایریے میں جہاں آپ رہ رہے ہو اس جگہ پہ قائم کرو۔ جیسے ایک آیت ہے قرآن میں، اِنَّ أَقِیمُوا الدِّین، کہ دین کو قائم کرو۔
جس ایریے میں جہاں تک تمہارا انفلوئنس ہے وہاں تک جو ہے کوشش کرو کہ نماز قائم ہو۔ اور کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو تمام رزق جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انسان اگر یہ انسان کے اندر چیز آ جاتی ہے نا کہ میں یہ جو بھی کمایا ہے یا جو کچھ بنایا ہے یہ میری اپنی محنت کی وجہ سے ہے، تو یہ شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ڈاکٹر سعد صاحب یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب دیا ہی اللہ تعالیٰ نے ہے تو اس کے لیے آگے خرچ بھی کرنا چاہیے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں جو ہیں وہ نازل کی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان پر ہمیں آج پتہ ہے کہ ان میں جو ہے وہ تحریف ہو چکی ہیں تمام کتابوں میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب قرآن جو ہے نا، قرآن نے جتنی آپ کی پچھلی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، ٹھیک ہے، ان میں علیحدہ علیحدہ چیزیں، تورات میں تو صرف جو ہے وہ سیدھی سیدھی کمینڈمنٹس بتائی ہوئی ہیں نا، احکامات بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بائبل میں جو ہیں وہ تمثیلیں ہیں۔ تو اس قرآن میں جو ہے یہ دونوں چیزیں کمبائن ہیں، اور قرآن نے اگر قرآن شروع سے ہر چیز کو لے کر چلتا نا تو یہ ایک بہت لینتھی کتاب ہو جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پہ بھی ایمان لانا ہے اور پچھلی کتابوں میں بھی ایمان لانا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو قرآن سمجھنا ہے نا کہ قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی تحریف نہیں ہو سکتی ہے تا قیامت، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے پھر جب ہم اس کو پڑھیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 100% کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پچھلی کتابوں پہ بھی ایمان لاؤ، ان کو بھی اسٹڈی کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ اس میں جب تم اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ان کو پڑھو گے نا، پھر جو بھی ان میں تحریفیں ہوئی ہوں گی نا وہ تمہیں خود بخود پتہ چلتی جائیں گی کہ نہیں یہ باتیں تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہیں ان چیزوں کو قرآن جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تو اس کو قرآن نے ایڈریس کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو چیزیں ایز اٹ از ان کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں یا تو قرآن صرف اشارہ کرتا ہے یا تو ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ان میں تحریفیں ہوئی ہیں ان کو قرآن کھول کھول کر ڈسکس کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، اس کو جب آپ اسٹڈی کرو گے آپ کا اور جو ہے وہ نالج واسٹ ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اس سے آپ کو یہ پتہ ہوگا آخرت پر یقین رکھنے سے کہ بھائی جان میں دنیا میں جو چیزیں بھی کر رہا ہوں اس کا میں اکاؤنٹیبل ہوں، اس کا میں نے جواب دینا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ چیزیں اس طریقے کے ساتھ کرے گا کہ میں نے تو ایک آخرت کا دن آنا ہے، ڈے آف ججمنٹ ہونا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ بلایا جائے گا کہ ہاں بھائی تمہیں اتنی عمر دی تھی کیا کیا تم نے، تمہیں جوانی دی تھی کیا کیا تم نے، تمہیں رزق دیا تھا کیا کیا تم نے اس کا۔ تو یہ سارے سوالات ہوں گے، میری اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو اس طریقے کے ساتھ میں نے دنیا میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخرت پر یقین رکھنے کے بعد آپ کا جنت اور جہنم کا بھی کانسیپٹ ہوگا آپ کے پاس کہ ہاں اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس میں اگر میں پاس ہو گیا تو میں آگے جنت میں جاؤں گا، اور اگر میں فیل ہو گیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی، واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں نا اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔
ہم نے سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگی تو اللہ نے کہا یہ جن کے اندر خصوصیات ہیں وہ اس کو آگے جب سٹارٹ کریں گے تو ان کے لیے پھر اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ پوری کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, جس میں غیب پر ایمان ہے, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, اس کتاب پر ایمان, اس سے پچھلی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان. اور غیب پر ایمان میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ اور جو ہے غیب پر ایمان میں اللہ اور فرشتوں پر, ملائکہ پر ایمان. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا یکساں ہے ان کے لیے خواہ تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو وہ ایمان نہ لائیں گے. اب پہلی 3 کیٹیگریز ہیں انسانوں کی اللہ کے آگے. ایک تو مسلمان ہے کہ جو فرما بردار, مسلمان کا اردو ہم مطلب کریں تو فرما بردار, کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اور دوسرے لوگ ہیں کافر کہ جو انکار کرتے ہیں. وہ انکار کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کہ وہ منہ سے اللہ کا انکار کر دیتے ہیں یا اللہ کے احکامات کا بھی انکار کرتے ہیں اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. اور تیسرے کون ہے؟ منافق. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. پہلی اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بتا دی, اب اللہ تعالیٰ دوسری کیٹیگری بتا رہے ہیں کہ جو کافر ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں ان کو تم چاہے تو خبردار کرو یا نہ کرو یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں پر, غشاوۃ, پڑ گیا پردہ, ولاہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے ہے ایک بڑا عذاب. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کہے کہ جی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں مہر لگائی ہے؟ کیونکہ وہ ہدایت چاہ ہی نہیں رہے. اس کو پتہ بھی چل گیا تو وہ پھر بھی کسی ضد کی بنا پر نہیں اس چیز پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو وہ مشرکین مکہ تھے ان میں سے اکثریت کو پتہ علم تھا. ٹھیک ہے, ان کو یہودیوں کو بھی علم تھا. وہ بھی آگے جب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جب یہ بنی اسرائیل کی بات ہوگی تو وہاں پہ جا کے یہ چیزیں ساری کھل کے سامنے آئیں گی. تو ضد کی بنا پر, انا کی بنا پر وہ نہیں آ رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ بس. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کی بات کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور یوم آخر پر, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, حالانکہ نہیں ہیں وہ مومن. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, دھوکے بازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ. وَمَا, جبکہ نہیں, يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ ہی کو, لیکن انہیں اس کا شعور نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون, ان کے دلوں میں ہے ایک بیماری لہٰذا اور بڑھا دیا ان کا اللہ نے مرض, اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا يُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں اصلاح کرنے والے. ٹھیک ہے, اب اس میں فساد سے کیا مراد ہے؟ اب اس کو جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو اس کی تشریح کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اب یہاں پہ نا منافقین کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ پہلی کیٹیگری کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو وہ لوگ ہیں کہ
جو کسی مصلحت کی وجہ سے یا کسی اور مطلب کہ ویسے انہوں نے دین کو نہیں مانا ہے لیکن صرف کوئی فائدہ اس میں دیکھا تو پھر اس کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے، اور اپنے فائدے کے لیے دین میں آ گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ جب حکم دیے جاتے ہیں ان کو کہ جنگ پہ جانا ہے یا کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے تو تب وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو اب اس سے فساد کیسے لنک ہوتا ہے؟ اس سے فساد ایسے لنک ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو پوری سوسائٹی ہے وہ افیکٹو ہو رہی ہے، کہ جب ایک سوسائٹی میں 3 بندے اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں گے، 4 بندے، ایک مطلب کہ 100 بندوں کی بالفرض سوسائٹی ہے، اس میں سے 5-10 بندے بھی اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ان کا امپیکٹ جو ہے وہ 50 سے 60 بندوں پہ پڑے گا، ان کے دلوں میں بھی وہ چیزیں وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایز اے ہول یہ فساد، اس کی وجہ سے فساد برپا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کہ اتنا مشکل اس کو کیوں رکھنا ہے؟ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار حقیقت میں یہی لوگ ہیں فساد برپا کرنے والے مگر انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لائے بے وقوف؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار حقیقت میں یہی لوگ ہیں بے وقوف لیکن جانتے نہیں۔ کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ باقی لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں کہ یہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے تو یہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آواز آئی ہے تو جان دینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، کوئی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی چیز کی، تو ان بے وقوفوں کی طرح ہم بھی مان لیں؟ تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح ہو جائیں ہم لوگ؟ تو اللہ کہتا ہے کہ خبردار یہ خود بے وقوف ہیں لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم، اور جب ملتے ہیں علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، اصل میں ہم تو ان کے ساتھ محض مذاق کر رہے ہیں۔ کہ جب مسلمانوں سے ملے تو مسلمان ہو گئے لیکن بعد میں جب اپنے شیاطین کا کیا مراد ہے کہ جو بھٹکے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، وہ جن بھی ہو سکتے ہیں انسان بھی ہو سکتے ہیں، تو جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ویسے مذاق کر رہے ہیں۔ تو آگے سے اللہ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون، جبکہ اللہ مذاق کر رہا ہے ان سے کہ مہلت دیے جا رہا ہے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی بدلے میں ہدایت کے، سو نہ تو نفع دیا ان کی تجارت ہی نے اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے جلائی آگ روشنی کے لیے، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے گرد و نواح تو سلب کر لیا اللہ نے ان کا نور
اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ اب ان کی اللہ تعالیٰ اس پہلی کیٹیگری کے منافقین کی یہ مثال دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے خواہش کرتے تھے کہ ہدایت آئے، ٹھیک ہے، اور جب ہدایت آ گئی، روشنی ہو گئی، تو اس کے بعد یہ اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کا نور ان سے چھین لیا کہ پھر وہ اندھیرے میں ہی، اب ان کو اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کہ نبی کی دعوت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو نظر ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، سم بکم امی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا یہ اب نہ لوٹیں گے۔ او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسی زور کی بارش ہو رہی ہے آسمان سے، اس کے ساتھ ہیں اندھیری گھٹائیں، کڑک اور چمک۔ اب یہ دوسرے لوگوں کی مثال ہے کہ وہ جو مطلب کہ اس چیز کو صحیح تو مانتے ہیں کہ ہاں یہ ہے، لیکن وہ ایک کشمکش میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو آسان دین کے کام ہیں وہ تو کرنا چاہتے ہیں، پر جیسی کوئی مصیبت آتی ہے اور یا پھر کوئی جنگ کا کہا جاتا ہے انہیں، تو وہ اس سے کتراتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، مشکل کام میں وہ پیچھے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور جب آسانیوں کا کام ہوتا ہے تو اس میں وہ آگے رہتے ہیں۔ اب یہ دوسری ٹائپ ہے منافقین کی، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں، کہ جب بارش ہو رہی ہو آسمان سے جب بارش ہو رہی ہو، بارش سے مراد ہے کہ رحمت، دین کی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو اس کے ساتھ کیا ہے، کڑک اور چمک تو ہوگی، ٹھیک ہے، مشکلیں اور مصائب تو آئیں گے جب آپ جو ہے وہ دین کا کام کرو گے۔ یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں بسبب بجلی کی کڑک کے، موت کے ڈر سے، کہ جب بجلی وغیرہ کڑکتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو بھاگ نکلتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے ان منکرین حق کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے جائے بصارت ان کی، جب ذرا بجلی چمکی تو چلنے لگے ہیں اس کی روشنی میں، اور جو ہی اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا ان کی سماعت اور بصارت ہی کو، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اتنی توفیق مل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی اگر ان سے کھینچ لے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو یہاں پہ دوسرا رکوع اس کا مکمل ہوا ہے، باقی ہم انشاءاللہ اگلے رکوع میں جو ہے وہ چیز ڈسکس ہوگی کہ کیا مقصد کیا ہے اس قرآن کا، جو ایک انٹروڈکٹری جو ہوتا ہے نا پیراگراف جو ہوتا ہے جس میں سارا مدعا بتایا جاتا ہے، تو وہ اگلے رکوع میں سے مدعا ڈسکس ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس